السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آلہ واصحابہ غر المیامین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال فبعزتك لأغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین۔ محترم بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے غیر نوجوانوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، پچھلی دو محفلوں میں میں نے اخلاص نیت کی اہمیت، ریاکاری اور شہرت کی بنیاد پر کیے جانے والے اعمال کی قباحت، اس کی شناعت کو بیان کیا تھا۔ ساتھ ہی مخلص بندوں کے علامات کیا ہیں، ان کے اوصاف کیا ہیں، ان کے صفات اور ان کی خوبیاں کیا ہیں، ان چیزوں کو بھی میں نے بیان کیا تھا اختصار کے ساتھ۔ آج کی اس مجلس کے اندر آپ کے سامنے مجھے جو بیان کرنا ہے وہ ہے کہ اخلاص کا فائدہ کیا ہے، انسانی زندگی کے اندر اخلاص کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ مخلص بندہ کو شیطان بہکا نہیں پاتا، شیطان اپنا تسلط مخلص بندوں پر جمع نہیں پاتا۔ جب اللہ رب العالمین نے ابلیس کو مطرود قرار دے کر، ملعون قرار دے کر، اپنی رحمت سے دور کر کے جنت سے نکال دیا، تو ابلیس نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ایک ریکویسٹ کی، ایک گزارش کی کہ اے اللہ، تو نے تو مجھ کو جنت سے نکال دیا، لیکن ایک گزارش ہماری قبول کر لے۔ اللہ رب العالمین کے سامنے کیا کہا؟ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ اے اللہ، اے میرے رب، تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے تاکہ میں ابن آدم کو بہکا سکوں، ابن آدم کو راہ راست دور کر سکوں، صراط مستقیم سے بھٹکا سکوں۔ اللہ رب العالمین نے اس کی اس گزارش کو قبول کر لی اور کیا فرمایا؟ قال فإنك من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، جاؤ میں تجھے ایک وقت معینہ تک مدت دیتا ہوں، قیامت تک تم کو مہلت دیتا ہوں اور تم ابن آدم کو بھٹکاؤ۔ ابلیس خوش ہو کر کیا جواب دیتا ہے؟ قال فبعزتك لأغوینہم اجمعین، اے اللہ، تیری عزت کی قسم، ہم ابن آدم کو بھٹکا کر رہیں گے، ان میں سے اکثر و بیشتر کو گمراہ کر دیں گے، گم گشتہ راہ کر دیں گے، الا عبادک منہم المخلصین، ہاں مگر ان میں سے جو مخلص لوگ ہیں، جو للہیت کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں، صرف تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے عمل کرتے ہیں، اس پر میرا تسلط نہیں جمے گا، میں ایسے بندہ کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالی ڈنکے کی چوٹ میں سورۃ الحجر سورہ نمبر 15 پارہ نمبر 14 کے آیت نمبر 42 کے اندر فرماتا ہے الا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ میرا جو حقیقی بندہ ہے اس پر تمہارا غلبہ نہیں چلے گا، اس پر تم غالب نہیں آ سکتے ہو، اس پر تم حکومت نہیں کر سکتے ہو، اس کو تم بہکا نہیں سکتے ہو۔ تو جو شیطان کی بات کو مان لیتا ہے، شیطان کے نقش قدم پر چلتا ہے، تو کیا آخر اللہ رب العالمین کا وہ بندہ نہیں ہے؟ اگر اللہ رب العالمین کا بندہ نہیں ہے تو کس کا بندہ ہے؟ آئیے اس کا جواب ہم قرآن مجید سے ڈھونڈتے ہیں، قرآن مجید سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورۃ الفرقان سورہ نمبر 25 پارہ نمبر 19 کے آیت نمبر 43 اور 44 کے اندر، اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، اے نبی، کیا آپ
ان لوگوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا گمان ہے جن لوگوں نے خواہشات نفسانی کو معبود بنا لیا ہے؟ اس کی خواہش جن باتوں کا حکم دیتی ہے وہی وہ کر گزرتا ہے۔ اللہ رب العالمین جو فرماتا ہے، اللہ رب العالمین کا جو آرڈر ہے، اللہ رب العالمین کا جو حکم ہے اس کو ٹھکرا دیتا ہے، لیکن خواہشات نفسانی جن باتوں کا حکم دیتی ہے وہی کر گزرتا ہے۔ گویا کہ انہوں نے اپنی خواہش کو، اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے۔ کیا آپ ایسے لوگوں کو راہ راست پر لانے کے ذمہ دار ہو سکتے ہیں؟ ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں سے اکثر و بیشتر لوگ سمجھدار ہیں، عقل رکھتے ہیں؟ ان میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کی حالت یہ ہے کہ اس کے پاس آنکھ ہے لیکن دیکھتے نہیں ہے، اس کے پاس دل ہے مگر سمجھتے نہیں ہے، اس کے پاس کان ہے مگر سنتے نہیں ہے۔ اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا، وہ تو چوپائے کے مانند ہے بلکہ اس سے بھی گیا گزرا ہے۔ تو جو لوگ اللہ رب العالمین کے باتوں کو چھوڑ کر، اس کے حکموں کو قدموں تلے رون کر اپنی خواہش اور اپنے نفس کی باتوں کو مانتا ہے، گویا کہ انہوں نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ لیکن جو مخلص بندہ ہوتا ہے، مخلص بندوں کے اوپر شیطان اپنا تسلط جما نہیں پاتا ہے۔ یہ اخلاص کا پہلا فائدہ ہے۔ اخلاص کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مخلص بندوں کو دنیاوی پریشانیوں سے نجات دے دیتا ہے، دنیاوی مصیبتوں اور بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے، پریشانیوں کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ یہاں تک کہ ایک مشرک بندہ تھوڑی دیر کے لیے اگر مخلص ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کی اس صفت اخلاص کی اتنی قدر کرتا ہے، جذبہ اخلاص کی اتنی قدر کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس مشرک بندوں کو بھی پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ العنکبوت سورہ نمبر 29 پارہ نمبر 21 کے آیت نمبر 65 کے اندر، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، یہ مشرکین، یہ ملحدین، یہ کفار، یہ ناہنجار جب کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں، کشتیاں ڈگمگانے لگتی ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کشتی اب ڈوبی کی تب ڈوبی، تو پھر وہ معبودان باطلہ کو چھوڑ دیتا ہے، وہ ان معبودوں کو چھوڑ کر دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کو پکارنے لگتا ہے، اخلاص کے ساتھ پکارنے لگتا ہے۔ پھر جب اس کی کشتی ساحل سمندر پر لگ جاتی ہے، اللہ رب العالمین تھوڑی دیر کے لیے مخلص ہونے کی وجہ سے اس کو پریشانیوں سے بچا کر اس کی کشتی کو سمندر کے کنارے پر لگا دیتا ہے، تو فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ، پھر وہ شرک کرنے لگتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے، ذرا اندازہ لگائیے، تھوڑی دیر کے لیے مخلص ہوا، اللہ رب العالمین اس کو پریشانیوں سے بچا لیا۔ جو بندہ، جو مسلمان ہمہ وقت مخلص ہو جائے، ساری عبادتوں کو اخلاص کی بنیاد پر عمل کرے، انجام دے، تو پھر اللہ رب العالمین اس کی اس صفت اخلاص کی کتنی قدر کرے گا۔ مشہور واقعہ ہے بنی اسرائیل کے 3 اشخاص کا، کہ 3 شخص کہیں سفر کر رہے تھے، راستے میں آندھی آ گئی، وہ تینوں آندھی سے بچنے کے ایک گوفے کے اندر، ایک غار کے اندر محصور ہو گیا۔ اچانک اوپر سے ایک چٹان لڑکتا ہوا آیا، غار کے دہانے میں آ کے رک گیا، وہ تینوں اس غار کے اندر محصور ہو گئے، اور اس کو اپنے آنکھوں کے سامنے موت نظر آ رہی تھی۔ ان تینوں سوچا کہ اس مومنٹ میں، اس وقت ہمیں اللہ رب العالمین کی ذات ہی بچا سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے اعمال صالحہ کو یاد کیا جن کو انہوں نے اخلاص کے بنیاد پر کیا تھا، اور اپنے اعمال صالحہ کو وسیلہ بنا کر اللہ رب العالمین سے دعا کی، اور تینوں نے دعا کرتے ہوئے یہ کہا، اللہم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ اے اللہ، اگر میں نے اس کو اخلاص کی بنیاد پر کیا ہے، صرف تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا ہے، صرف تیری خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ عمل کیا ہے، فافرج عنا ما نحن فيه، تو ہم جس پریشانی میں مبتلا ہیں تو ہم کو یہاں سے نکال دیجئے، ہم کو تو یہاں سے نکال دیجئے۔ اللہ رب العالمین اس کو اس
اس پریشانی سے نکالتا ہے، ان لوگوں کی ایک کے بعد دیگر دعا قبول ہوتی ہے، دھیرے دھیرے چٹان کو اللہ رب العالمین ہٹا دیتا ہے، وہ تینوں محفوظ باسلامت وہاں سے نکل جاتا ہے۔ اخلاص کی بنیاد پر عمل کیا تھا، اس کو وسیلہ بنا کر دعا کیا، اللہ رب العالمین نے اس کو دنیاوی پریشانیوں سے نجات دے دی۔ یہ اخلاص کا دوسرا فائدہ ہے کہ اللہ رب العالمین مخلص بندوں کو دنیاوی پریشانیوں سے، دنیاوی مصائب و آلام سے بچا لیتا ہے، اس کو نجات دیتا ہے۔ اخلاص کا تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر اخلاص کی حالت میں کسی بندے کی وفات ہو جائے تو سیدھے جنت میں چلا جاتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے جسے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے صحیح الترغیب و ترہیب کے اندر صحیح کہا ہے۔ راوی حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کہا، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کہا، اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن صام یوم ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ، جس نے ایک روزہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے رکھا، اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن تصدق بالصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ، جس نے 1 روپیہ صدقہ و خیرات کیا، اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کیا، اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ انسان چھوٹا سا چھوٹا عمل کرتا ہے، اخلاص کی بنیاد پر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو آخرت کے اندر جنت جیسی لازوال نعمتوں کا وارث بنائے گا، اور دنیا کے اندر بھی اس کو دنیاوی پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات دے دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا فائدہ ہے اخلاص کا۔ اسی لیے میرے بھائیوں، صفت اخلاص کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو۔ اخلاص کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین روز قیامت اپنے عرش کا سایہ مخلص بندوں کو عطا کرے گا۔ صحیح بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ رب العالمین روز قیامت اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جس دن اللہ رب العالمین کے عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا، بندہ خدا پریشان ہوگا، پسینے میں شرابور ہوگا، سورج سوانیزے پر ہوگا۔ حضرت مقداد بن اسود بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، تدنى الشمس یوم القیامت من الخلق حتی یکون کمقدار میل، کہ قیامت کے دن سورج کو مخلوق سے اتنا قریب کر دیا جائے گا گویا کہ اس کو 1 میل کے مسافت پر رکھ دیا جائے گا۔ سلیم بن عامر کہتے ہیں، ما ادری ما یعنی بالمیل، مجھے پتا نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میل سے کیا مراد لیا ہے، مسافت الارض او المیل الذي تكحل به العين، کیا اس سے مراد زمین کی مسافت ہے یا اس سے مراد وہ سلائی ہے جس سے آنکھ میں سرما لگایا جاتا ہے؟ وہ سلائی کتنی بڑی ہوتی ہے؟ اتنی بڑی ہوتی ہے، اتنے اوپر سورج کو رکھ دیا جائے گا۔ ذرا اندازہ کیجئے، آج ہم سے سورج میلوں میل دور ہے، اس کے باوجود گرمی کے موسم میں باہر نکل نہیں پاتے ہیں، اس کی تمازت کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ جب سورج کو اتنا قریب لا کر رکھ دیا جائے گا اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فَيَكُونُ النَّاسُ بِقَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْغَرَقِ، کہ انسان اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں غرق ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ اس کے ٹکنوں تک ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَكُونُ إِلَى حِقْوَيْهِ، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جس کا پسینہ ان کی کوکھ تک، ان کی کمر تک ہوگا۔
ومنهم من يلجمهم الجاما واشار رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بیدی الی فیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے، اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ کچھ لوگوں کا پسینہ اتنا ہوگا گویا کہ پسینہ کا لگام لگایا ہوگا۔ ایسے سنگین حالت میں، ایسے پرفتن پرآشوب حالات میں، پرخطر حالات میں، ڈینجرس حالات میں جبکہ بندہ خدا پریشان ہوں گے، 7 قسم کے خوش نصیب اشخاص ہوں گے جنہیں اللہ رب العالمین روز قیامت اپنے عرش کا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں سے 2 شخص وہ بھی ہوگا، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وہ شخص جو اللہ رب العالمین کے راستے میں، اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتا ہے، اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ دائیں ہاتھ سے خرچ کرتا ہے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، دنیا والوں کو دکھانا نہیں چاہتا، دنیا والوں کو یہ باور کرانا نہیں چاہتا کہ فلاں بندہ کتنا دولت مند ہے، شہرت طلبی کا وہ شہرت طلبی نہیں چاہتا ہے وہ۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، اور ایسا آدمی جو اللہ رب العالمین کا ذکر تنہائی میں کرتا ہے اور ان کے دونوں آنکھوں سے آنسو اشکبار ہوتے ہیں، آنکھوں سے آنسو کے قطرے ٹپک پڑتے ہیں، تنہائی میں ہوتا ہے، کسی انسان کو دکھانا مقصود نہیں ہوتا ہے، صرف اللہ کی رضا مقصود ہوتا ہے، اور تنہائی میں تو ریاکاری کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا۔ تو ایسے بندوں کو اللہ رب العالمین روز قیامت اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا، جو اخلاص کی بنیاد پر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خرچ کرتا ہے، صرف اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے اسی کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو روز قیامت اپنے عرش کے سائے تلے جگہ نصیب کرے گا۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ رات کی تنہائی میں عبادت کرنے کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ترغیب دلائی ہے۔ فرمایا علیکم بقیام اللیل فإنہ دأب الصالحین قبلکم، کہ قیام اللیل کو لازم پکڑو، رات کی نماز کو لازم پکڑو، تہجد کی نماز کا اہتمام کرو۔ کیوں؟ فإنہ دأب الصالحین قبلکم، اس لیے کہ تم سے پہلے جو نیک لوگ گزرے ہیں، صالحین گزرے ہیں، وہ تہجد کی نماز کا اہتمام کرتے تھے، رات کی نماز کا پابندی کیا کرتے تھے، اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ مُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، یہ گناہوں کو مٹا دینے والا عمل ہے، وَمَنْهَاتٌ لِلْآثَامِ، گناہوں سے روکنے والا عمل ہے، وَمَطْرَدَةٌ لِلدَّاءِ عَنِ الْجَسَدِ، اور جسمانی بیماریوں کو دور کر دینے والا عمل ہے، دور کر دینے والی نماز ہے۔ اس لیے اس نماز کا اہتمام کرے، گرچہ چند رکعت ہی کیوں نہ ہو، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری اکثریت ایسی ہے جو اس وقت سوئی رہتی ہے جبکہ اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آتا ہے، نزول کرتا ہے اور بندوں سے اعلان کرتا ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگنے والا ہے میں اسے عطا کروں۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له۔ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر رات آخری حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ اب کس طرح نزول فرماتا اس کی کیفیت مجہول ہے، ہمیں اس کی کیفیت کی طرف نہیں جانا ہے، بس ہمیں ایمان رکھنا ہے کہ اللہ رب العالمین آسمانی دنیا پر آتا ہے اور آنے کے بعد ندا دیتا ہے، من یدعونی فاستجیب لہ، کون بندہ ہے جو مجھ سے سوال کرے، مجھ سے دعا کرے، مجھ سے کچھ چیز کا مطالبہ کرے میں اس کو عطا کروں، مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ من یسألنی فأعطیہ، کون بندہ ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اس کو عطا کروں۔ اللہ رب العالمین دینے کے لیے تیار، ہم لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دنیا والوں سے بار بار جب مانگا جاتا ہے
دنیا والا دھتکار کر ہمیں بھگا دیتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کی ذات ایسی ہے کہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے، جتنا مانگا جائے اللہ رب العالمین اتنا خوش ہوتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائیو اس ذات سے مانگیے، اپنے پریشانیوں کا حل اللہ رب العالمین سے پیش کیجیے، اللہ رب العالمین اس کا حل آپ کے سامنے رکھے گا اور آپ کو غیبی طور پر آپ کی مدد کرے گا اور آپ کی پریشانی کو دور کر دے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ میں یستغفرنی فاغفر لہ، بتقاضۂ بشریت تم سے غلطی ہوتی ہے، گناہ کا صدور ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن اس پر اکڑو نہیں، مصر مت رہو، بلکہ استغفار کرو، اپنے کیے ہوئے اعمال پر ندامت و شرمندگی کا احساس کرو۔ اللہ رب العالمین بخشنے کے لیے تیار ہے، تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ لہٰذا رات کی آخری تہائی میں اٹھو اور اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسو کے قطرے گراؤ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ یہ ضمنی باتیں تھی جس کو میں نے بیان کر دینا مناسب سمجھا۔ اصل یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مخلص بندہ جو اخلاص کی بنیاد پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ روز قیامت اپنے عرش کے سائے تلے اسے جگہ دے گا۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین مخلص بندوں کے دلوں سے کینہ کو، بغض کو، حسد کو دور کر دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نضر اللہ امرأ سمع مقالتی، اللہ رب العالمین اس بندہ کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، حشاش و بشاش رکھے، سمع مقالتی، جو میری بات کو سنتا ہے، کسی امام کے اقوال کو نہیں سنتا ہے، کوئی کسی پیر کے باتوں کو نہیں سنتا ہے، سمع مقالتی، جو میری بات کو سنتا ہے۔ میری بات کیا ہے؟ کتاب اللہ و سنت رسول۔ آئیے اس بات کو دلیل کی روشنی میں پروف کرتے ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترکت فیکم امرین ما لن تضلوا بعدہ ان اعتصمتم به کتاب اللہ و سنت رسولہ، کہ لوگوں میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ کتاب اللہ و سنت رسول۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کتاب اللہ و سنت رسول ہے، یعنی جو کتاب اللہ و سنت رسول کو سنتا ہے فبلغھا، پھر کتاب اللہ و سنت رسول کی تبلیغ کرتا ہے، اس کی نشر و اشاعت کرتا ہے، اس کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کی تعریف کی ہے، ایسے لوگوں کے حق میں دعائیہ کلمات کہے ہیں۔ فرب حامل فقہ غیر فقیہ ورب حامل فقہ الی من هو افقہ من، بس اوقات جو حدیث کا علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے وہ فقیہ نہیں ہوتا، اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے جو حدیث کا علم حاصل کرنے والا ہوتا ہے اس حدیث کو کسی ایسے کہیں زیادہ فقیہ ہوتا ہے، اس سے کئی مسائل کا استنباط کرتا ہے۔ پھر کیا فرمایا آگے؟ ثلاث لا یغل علیہن قلب مؤمن، کہ تین خصلتیں ایسی ہیں، تین عادتیں ایسی ہیں، جب تک وہ تین عادتیں، تین خصلتیں کسی مومن کے اندر ہوں گی اس کے دل کے اندر کبھی کینہ داخل نہیں ہوگا، کپٹ داخل نہیں ہوگا۔ ان میں سب سے پہلا عمل اخلاص العمل للہ، جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے عمل کرتا ہو، جو اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کرتا ہو، غیروں کی شراکت سے پاک کرتا ہو، ایسے بندوں کے دلوں کے اندر کینہ داخل نہیں ہوگا۔ یہ فوائد ہے اخلاص کے۔ مخلص بندوں کے دنیاوی زندگی کے اندر یہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہم تمام لوگوں کے دلوں کے اندر صفت اخلاص کو پیدا کر دے، ریاکاری جیسی مذموم صفت کو ہمارے اندر سے دور کر دے، اور بار الہ صفت مخلص بندوں کے جو فوائد ہیں، اخلاص کو اپنے دلوں کے اندر پیدا کرنے کے جو دنیاوی اثرات ہیں، ان اثرات سے بھی ہمیں بہرور کر۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔